آج ہم دو ایسی بڑی معاشی طاقتوں کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے ہماری دنیا کی تشکیل کی ہے اور جن پر ہمیشہ ایک گرما گرم بحث جاری رہتی ہے: کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری اور سوشلزم۔ آخر ان دونوں میں بنیادی فرق ہے کیا؟ تو ذرا سوچئے، یہ سوال اس پوری بحث کے بالکل مرکز میں ہے۔ ہماری محنت کی قیمت کیا ہے اور دولت کی منصفانہ تقسیم آخر ہوتی کیسے ہے؟ آئیے اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا سفر کچھ اس طرح ہوگا۔ ہم ایک جادوئی ڈونٹ کی چھڑی کی مثال سے شروع کریں گے، پھر ان ازمز کی تعریف دیکھیں گے، ان پر ہونے والی بڑی بحث کو جانیں گے، اصل دنیا میں ان کے نتائج پر نظر ڈالیں گے اور آخر میں دیکھیں گے کہ مستقبل کیا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک جادوئی چھڑی ہے جو 1 گھنٹے میں 500 ڈونٹس بنا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت سادہ سی کہانی ہے، لیکن یہ معیشت کے ایک بہت بڑے تصور کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ تو یہ جو جادوئی چھڑی ہے نا، یہ دراصل اس چیز کی نمائندگی کرتی ہے جسے معاشی ماہرین پیداواری اثاثے یا کیپٹل گڈز کہتے ہیں، یعنی وہ اوزار، مشینیں، فیکٹریاں جن سے چیزیں بنتی ہیں۔ اور ساری بحث کا مرکزی سوال صرف ایک ہے: ان اثاثوں کا مالک کون ہوگا؟ اور ملکیت کا بس یہی سوال ہمیں سیدھا کیپٹلزم اور سوشلزم کے بنیادی فرق تک لے جاتا ہے۔ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک شخص اس ڈونٹ بنانے والی چھڑی کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ اسے چلانے کے لیے کسی اور کو نوکری پر رکھے گا اور سارا منافع وہ اس کی جیب میں جائے گا۔ لیکن اگر ہم سوشلزم کی بات کریں تو یہاں کہانی بالکل الگ ہے۔ وہ چھڑی، اس کی مالک پوری کمیونٹی یا سب مزدور مل کر ہوں گے، اور جو بھی فیصلے ہوں گے اور جو منافع ہوگا وہ سب میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو دیکھیے، بنیادی فرق ملکیت اور فیصلہ سازی کا ہے۔ ایک طرف یعنی کیپٹلزم میں سب کچھ منافع کے لیے ہوتا ہے، دوسری طرف سوشلزم میں اجتماعی اہداف سب سے اہم ہوتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے بالکل مختلف نتائج نکلتے ہیں۔ اور اسی بنیادی فرق نے صدیوں سے ایک بہت بڑی بحث چھیڑ رکھی ہے۔ دونوں طرف سے کافی مضبوط دلائل دیے جاتے ہیں۔ کیپٹلزم کے حامی کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کی محنت کا پھل انہی کو ملے گا تو یہ چیز انہیں نئے نئے آئیڈیاز لانے اور سخت محنت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس مقابلے سے معاشی ترقی ہوتی ہے، جس سے آخرکار سبھی طرح کے لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی ہے۔ ملٹن فریڈمن جیسے مفکروں کا ماننا ہے کہ جب لوگوں کو معاشی آزادی ملتی ہے تو ذاتی اور سیاسی آزادی خود بخود آ جاتی ہے۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ جب ہر چیز صرف منافع کے لیے کی جاتی ہے تو دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جاتی ہے، ماحولیاتی آلودگی جیسے مسائل کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اور معیشت میں اتار چڑھاؤ کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ جان مینارڈ کینز نے اس بات پر ایک مزیدار تنقید کی تھی کہ کیا ہم واقعی یہ مان سکتے ہیں کہ سب سے خود غرض لوگ اپنے فائدے کے لیے پورے سماج کا بھلا کر دیں گے؟ چلیے اب اس تھیوری سے نکل کر اصل دنیا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نظام عام آدمی سے لے کر ہر طرح کے لوگوں کی زندگیوں پر آخر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ ذرا اس نقشے کو دیکھیے، جہاں بھی گہرے رنگ نظر آ رہے ہیں نا، وہاں امیر اور غریب کے بیچ کی کھائی بہت گہری ہے۔ اور یہ صرف نمبرز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علاقوں میں لوگوں کے لیے زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع بالکل مختلف ہو جاتے ہیں، جس کا ان کی زندگیوں پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب یہ چارٹ صرف دولت کی بات نہیں کرتا، یہ سوشل پروگریس انڈیکس ہے جو دیکھتا ہے کہ لوگوں کی صحت، تعلیم اور ان کے حقوق کیسے ہیں۔ یہاں صاف دکھتا ہے کہ ناروے اور سویڈن جیسے ملک، جہاں سوشل سیفٹی نیٹس مضبوط ہیں، بہت آگے ہیں، جبکہ امریکہ اور چین جیسے ممالک کے نتائج بہت مختلف ہیں۔ اور یہ ٹیبل تو حقیقت کو اور بھی صاف کر دیتا ہے۔ ذرا اس پر غور کیجیے۔ دنیا کی آدھی آبادی یعنی سب سے غریب 50% لوگ، ان کے پاس پوری دنیا کی دولت کا صرف 5 سے 7% حصہ ہے، جبکہ سیاست میں ان کی آواز نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ دولت اور طاقت کی کتنی بڑی تقسیم ہے۔ اور یہ صورتحال صرف ایک جگہ کی نہیں۔ چین جیسے ملک جنہوں نے مارکیٹ اکانومی کو اپنایا، وہاں بھی امیر اور غریب کے درمیان فرق تیزی سے بڑھا ہے۔ تو ان سب چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان نظاموں کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ڈائیگرام ایک بہت اہم بات بتاتا ہے۔ ہماری معیشت یعنی اکانومی اکیلے نہیں چل سکتی، اس سے سماج اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے ماحول کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے۔
تو اب سب اس بات پر متفق ہیں کہ آنے والے وقت کا کوئی بھی نظام ہو، اسے 2 بڑے مسئلوں سے لازمی نمٹنا ہوگا۔ ایک تو یہ بے تحاشا نابرابری اور دوسرا ماحول کی تباہی۔ تو ہم نے ایک سادہ سے سوال سے شروعات کی تھی اور دیکھا کہ یہ کیسے 2 بالکل الگ دنیائیں بنا سکتا ہے، لیکن شاید اب اصل سوال کیپٹلزم یا سوشلزم کا نہیں رہا۔ اصل سوال یہ ہے کہ 20ویں صدی کے یہ نظریات کیا 21ویں صدی کے مسائل حل کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں کسی نئے نظام کے بارے میں سوچنا ہوگا، ایک ایسا نظام جو ہر انسان اور ہمارے سیارے دونوں کے لیے بہتر ہو۔